یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایسا کہنا تھا وزیراعظم کا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اظہر فاروق سے، بتائے گا سر۔ جی، وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی مزید قیمتیں بڑھنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، جس کے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بروقت پالیسی سازی حکومت کی جانب سے بچت کے اقدامات اور مالی نظم و ضبط کی بدولت اس صورتحال سے احسن طور سے انسانی حد تک نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت میں بچت اقدامات کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی ان اقدامات میں وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کسی کو بھی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمت سے زائد قیمت کی وصولی کی روک تھام یقینی بنا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی سطح پر حالات بہتر ہوں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے گا تو اس کے پاس ہم جو ہے وہ عام تک بھی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا، وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت دباؤ میں ہے، پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ پالیسی سازی، بچت اقدامات، مالی نظم و ضبط سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بطور خادم غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ بچت اقدامات میں صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ سفارتی معاشی ٹیم کی کوششوں سے خام تیل ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں میسر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل جنگی حالات میں زیبتن کی جانے والی کامبیٹ ڈریس پہن کر شریک ہوئے۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیبتن کی جاتی ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیبتن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی وقیفہ فضو گزاش نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ویلکم بیک۔ مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے بھی کہا آج ایران پر سب سے سخت حملے ہوں گے۔ ایرانی قیادت نے بنکرز اور شہری علاقوں کا رخ کر لیا۔ ایرانی قیادت زیر زمین پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلیوں میں ایرانی قیادت کی شرکت۔ صدر مسعود پزشکیان نے القدس ریلی میں عوام کے ساتھ شرکت کی، لوگوں سے ملتے رہے، نعروں کا جواب دیتے رہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے بھی شرکت کی۔ ایرانی پولیس چیف احمدان رضا، عدلیہ کے سربراہ اور ایٹامک ایجنسی کے سربراہ محمود اسلامی بھی عوام کے ہمراہ ریلیوں میں شریک رہے۔ دارالحکومت تہران کے علاوہ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو غیر فعال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ امریکی بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کے سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائل اور ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز اور جنگی کشتیوں کو فرار ہوتے دیکھا گیا۔ ایران نے تل ابیب، شیمونا، حفا سمیت دیگر علاقوں پر میزائل داغے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا، 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران دھماکوں سے لرز اٹھا۔ وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب دھماکے سنے گئے۔ القدس کے موقع پر ایران کی قدس فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی میزائل داغے گئے۔ دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر پر نکالی جانے والے القدس ریلی کے قریب بھی صہیونی فوج نے بم گرائے۔ فارس میں پاسداران انقلاب کے عسکری مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ قم، اصفہان، شیراز، عراق سمیت دیگر شہروں میں بھی حملے، خاتون اور بچی شہید ہو گئیں، 35 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق مجموعی طور پر ایران کے 6000 اہداف کو نشانہ۔ مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ریفیولنگ طیارہ مار گرایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں طیارے میں سوار تمام اہلکار حملے میں ہلاک ہو گئے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے بتایا کہ امریکی طیارے کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر گرایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ البتہ سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ طیارہ عراق کے مغربی صوبے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 4 فوجی جان سے گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عراق کے شہر اربیل میں ایک فرانسیسی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایکس پر لکھا کہ فوجی ایک حملے میں مارا گیا جبکہ کئی دیگر فوجی زخمی ہوئے۔ ایران مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان میں فوجی اور تیل تنصیبات پر ڈرون حملے جاری ہیں۔ عمان میں انڈسٹریل زون کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا۔ ملبہ گرنے سے 2 غیر ملکی ہلاک ہو گئے۔ دبئی کے مرکزی علاقے میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب نے ریاض کے ڈپلومیٹک علاقے پر داغے گئے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 28 ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دی۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائل اور 190 ڈرون تباہ کیے۔ ترکی کے شہر ادانا میں بھی حملے کے بعد سائرن بج اٹھے۔ ادانا میں امریکی اڈے ہیں۔ ایران کے توانائی نظام پر حملے کا خمیازہ پورا مشرق وسطی بھگتے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا اگر امریکہ نے ایران کی بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو آدھے گھنٹے میں پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ اس صورتحال میں امریکی فوجیوں کے لیے خطے میں محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے مگر صرف چند ٹویٹ سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس سنگین غلطی پر امریکہ کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ لکی بروت میں پولیس کی گاڑی پر IED دھماکے سے SHO سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد دھماکے میں شہید ہونے والے SHO اور دیگر پولیس جوانوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ AP پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنا آج قوم کے پرامن کل پر قربان کیا۔ شہداء ہمارا فخر ہے۔ افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا۔ افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد ڈرون کو اپنی ایئر فورس قرار دے دیا۔ افغان طالبان رجیم اور میڈیا نے آج کوہاٹ میں فضائی حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے فتنہ الخوارج نے کوہاٹ میں 3 ڈرون اڑائے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مؤثر الیکٹرانک وارفیئر اقدامات سے 3 ڈرون مار گرائے۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 شہری زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے آبزرویشن ڈرونز کو بارودی مواد لے جانے کے لیے استعمال کیا۔ افغان طالبان رجیم نے ڈرون حملوں کو فضائی کارروائی قرار دے کر ذمہ داری قبول کی۔ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع ماضی میں بھی غلط پروپیگنڈا پر مبنی گمراہی پھیلاتی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں عالم اسلام نے 2 ہی لیڈر تھے، ایک کو شہید کر دیا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ بانی PTI پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کا علاج ذاتی معالج سے الشفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے۔
خدا نہ خواستہ خان کی صحت کو کچھ ہوا، جعلی حکومت اور انہیں لانے والے ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان پر مسلط ٹولے کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، پاکستان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کی باہمت خاتون شہناز نے سلائی کڑھائی کا شوق کاروبار بنا لیا ہے۔ عطیہ اکرم کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین اگر ٹھان لیں تو کسی بھی شعبے میں ہمت نہیں ہارتی۔ شہناز بھی انہی خواتین میں ہیں جنہوں نے اپنے شوق کو سلائی کے کام سے شروع کیا۔ یہ مجھے بہت بچپن سے شوق تھا کہ میں اسٹیچنگ کروں، ڈیزائننگ کروں، میرا اپنا بوتیک ہو۔ میں نے یہ کوشش شروع کی 2007 میں۔ پہلے تو رینڈملی کام کرتی تھی گھر میں، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس جگہ تک پہنچا دیا ہے مجھے کہ شکر الحمدللہ آج اپنا بوتیک ہے۔ شہناز اس مہنگائی کے دور میں بھی انتہائی کم سلائی میں کپڑے سیتی ہیں اور خواتین ان کی سلائی کو بہت پسند کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سیتی ہیں، بہت ڈیزائننگ والے۔ ہم جیسے ہی کپڑے دیتے ہیں ویسے ہی سل کے آتے ہیں۔ 800 روپیہ لیتی ہیں سادے سوٹ کی سلائی، ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ شہناز کا کہنا ہے اگر شوہر تعاون کرنے والا ہو تو عورت بہت مشکل حالات سے بھی لڑ جاتی ہے۔ شہناز کی مسلسل کاوشوں اور محنت کے نتیجے میں آج وہ اپنے گھر سے ایک باعزت روزگار کما رہی ہیں۔ کیمرہ مین شہید لودھی کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ عید پر خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے لیے پشاور میں نوجوانوں نے شاپنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ عدنان طارق کی رپورٹ۔ روایتی پشاوری چپل کی دکانوں پر خریداروں کا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پشاوری چپل شلوار قمیض اور کرتے کے ساتھ خاص طور پر پسند کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر نظر آنے والے پشاوری چپل کی ڈیزائن بھی مارکیٹ میں ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ کوئی ویسٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ چپل پسند کر رہا ہے تو کوئی کنٹراسٹ کلر کی چپل کو ترجیح دے رہا ہے۔ میں کوارٹ سے آیا ہوں، ابھی چپل وغیرہ دیکھ رہا ہوں، کپڑے وغیرہ تو آلریڈی لیے ہیں، بس اس کے ساتھ ابھی چپل وغیرہ بھی لے رہے ہو سیم کلر کے۔ پشاوری چپل لے رہا ہوں واسکٹ کے ساتھ، ابھی میں آیا ہوں، ابھی ڈیزائن پسند نہیں ہوا ہے، ابھی ڈیزائن پسند کا تو۔ دکانداروں کے مطابق اس بار پشاوری چپل کے نت نئے ڈیزائن اور مختلف خوبصورت رنگ مارکیٹ میں متعارف کروائے گئے ہیں، جبکہ کپڑے سے تیار کی گئی پشاوری چپل بھی خریداروں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس میں بہت سے ڈیزائن ہے، کلر بھی بہت ہے، اس میں تقریباً مسٹرڈ کلر، براؤن کلر، پیپسی کلر اور کالا میٹ، اس طرح یہ زیادہ چلتا ہے۔ اس میں کپڑے والا بھی بنتا ہے، کپڑے والا بھی نرم ہے، سافٹ ہے، بالکل گاہک پسند کرتا ہے۔ عید کے لیے ہم نے نئے ڈیزائن بنائے، کپڑے سے بھی بنائے اور چمڑے سے بھی بنائے، کلر بھی مختلف ہے۔ روایتی پشاوری چپل بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے، تاہم گزشتہ سال کی نسبت اس سال پشاوری چپل کی قیمتوں میں 1500 سے 2000 روپے فی جوڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو چپل گزشتہ سال 3 سے 3500 میں دستیاب تھی، اب کی بار اس کی قیمت اب 4500 سے 5000 روپے تک جا پہنچی ہے، مگر عید کی تیاریوں میں مردوں کے لیے پشاوری چپل لازم و ملزوم ہے۔ کیمرہ مین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا، لیکن لاہور میں پھل سبزیوں سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی ہے۔ تفصیلات محمد مظہر اقبال کی رپورٹ میں۔ کہ آخری اشرہ میں بھی عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ پھل سبزیوں سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور عوام مہنگا پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ رمضان میں ہر چیزوں کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے ہمارے ملک میں۔ ابھی میں نے سبزی لی ہے، اروی لی ہے 250 روپے کلو، پالک لی ہے 60 روپے کلو۔ یہ ریٹ جو عام چل رہا ہے، عام دنوں میں 40 آلو بک رہا ہے 20 روپے کلو، یہاں پہ 30 روپے مل رہا ہے۔ 500 ہی کہہ رہے ہیں سیب، اور عام دنوں میں 350 ہوتے ہیں، روزوں میں مہنگا کر دیتے ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ پھل اور سبزیاں منڈی سے مہنگی آ رہی ہیں، سستی ملیں گی تو سستی بیچیں گے۔ چیز مہنگی سر منڈی سے ملتی ہے، اگر آگے کہیں ریل لسٹ والوں کو کہیں یا کسی کو بھی کہیں، وہ کہہ دیتے ہیں آگے سے ہماری ٹیمیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں جو مہنگا دے رہا ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی مہنگا نہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت کھیت سے دکان تک پھلوں اور سبزیوں کے نرخ برقرار رکھے اور چیکنگ کا مؤثر نظام اپنائے۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ کراچی کی عیسیٰ نگری کے مکین بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ علاقے میں پانی کا سنگین بحران ہے، غلطی سے پانی آ جائے تو سیوریج ہوتا ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔
کراچی میں مسیحی کمیونٹی کی قدیم بستی عیسیٰ نگری کے مکین نکاسی آب کے سنگین مسائل کا شکار بن گئے۔ نکاسی آب کے مسائل حل نہ ہونے کے سبب سیوریج کا پانی گلیوں میں موجود ہے۔ گھروں میں رہائش انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ رہائشی علاقہ کھنڈراس کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر پانی جا رہا ہے، اونچا بھی کیا ہے، پھر بھی پیپ رستے جا رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھو، نظر مار کے دیکھو، ہمارے غریبوں پہ رحم کھاؤ۔ ہماری گلی پانی میں کیسے ہے، اور یہ دیکھیں ہمارا حال دیکھیں، یہ ہم نے شلواریں کہاں تک اوپر تک چڑھائی ہیں اور پانی میں سے گزر کے آتے ہیں۔ صحت عامہ کے سنگین مسائل کے سبب آبادی کے بیشتر افراد شدید متاثر، بچے گندگی کے باعث جلدی امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے مسئلہ مسائل تو ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، پانی کا سسٹم اتنا گندا ہو گیا ہے اور نالہ کا پورا کبھی صفائی ہوئی نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہوتی ہے سر کہ ہمارے جب یہ نالا بھر جاتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں تو ہمارے واش روم جو ہیں وہ بھی بھر جاتے ہیں، ہمارے بچے جانے میں آنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی نہیں سنتا، گٹر بند ہوتے ہیں، صحیح ہے، گھروں میں پانی گٹر کا آ رہا ہوتا ہے، ویسے پینے کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں آ رہا، اتنا گندا اگر آتا بھی تو گٹر لائن کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ آتا ہے۔ عیسیٰ نگری کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، پکی سڑکوں کا کوئی تصور موجود نہیں، جگہ جگہ سیوریج کا پانی، گندگی اور غلاظت نے علاقے مکینوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی نے علاقہ مکینوں بالخصوص عیسیٰ نگری کے لوگوں کے لیے صورتحال کو انتہائی اذیتناک بنا دیا ہے، جہاں صحت عامہ کے مسائل انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ کیمرامین زید عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ چمن میں جاری ووشو کنگ فو پاکستان چیمپئن شپ اختتام کو پہنچی، جس میں 2 اضلاع سے 82 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اختر گلفام رپورٹ کریں گے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں بلوچستان سپورٹس بورڈ کے زیر نگرانی وشو کنگ فو چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ مختلف ویٹ کے دلچسپ مقابلوں سے تماشائی محظوظ ہوئے۔ شہید امان اللہ اجزے بلدیہ وشو کلب میں جاری وشو کنگ فو چیمپئن شپ میں ضلع چمن اور ضلع کلابدہ کے 82 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ رمضان المبارک اور 30 مارچ کے حوالے سے اس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے، جس کا جو ہے CM بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا دل سے مشکور ہے۔ 30 مارچ کے سلسلے میں جو اسپورٹس فیسٹیول چل رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے۔ یہاں پہ وشو جو چیمپئن شپ ہے اس میں 82 کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے، اور یہی کھلاڑی جا کے فیوچر میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے اور گولڈ میڈل بھی لے کے آتے ہیں۔ کافی زبردست مقابلے ہوئے ہیں اور بچوں نے جو مقابلے کیے وہ بہت داد کے مستحق ہیں۔ فائنل مقابلے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یوم پاکستان وشو کنگ فو چیمپئن شپ کے انعقاد سے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کیا بلکہ اچھے اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی بھی ابھر کر سامنے آئے۔ کیمرامین ایت اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔